بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی تم نے اپنے دل سے یہ سوال کیا ہے کہ جب انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، نفلوں میں کھڑا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت سے دل کو روشن کرتا ہے، اپنی دعاؤں کو آنسوؤں سے تر کرتا ہے، پھر کیوں اس کی زندگی آسان نہیں بلکہ اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے؟ کیوں اکثر وہی لوگ جنہیں ہم اللہ کے ولی یا اللہ کے پسندیدہ بندے سمجھتے ہیں، ان کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوتی ہے؟ یہ سوال دل کو ہلا دینے والا ہے، لیکن اس کا جواب ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ سب سے بڑی حقیقت آزمائش جڑی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر آئیں، پھر ان کے بعد جو لوگ ان کے درجے میں ہوں، پھر اس کے بعد جو ان کے درجے میں ہوں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے کبھی دنیا کی آسانی کے لیے نہیں بلکہ ایمان کے امتحان کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ انبیاء کی زندگیوں پر نظر ڈالو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، غلام بنایا گیا، پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم کا سامنا کرنا پڑا، اور خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں پتھر کھائے، طائف میں لہو لہان ہوئے، کئی دن بھوکے رہے، اپنی اولاد کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑا۔ اگر اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی مشکلات سے بھری ہوئی تھی، تو پھر یہ سوچ لینا کہ اللہ کا دوست ہونا صرف آسانیوں کا نام ہے، سراسر دھوکہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے آزما کر اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی ایمان کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا لازمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جب اپنے کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کی زندگی کو امتحان گاہ بنا دیتا ہے تاکہ اس کا ایمان خالص ثابت ہو سکے۔ کبھی اللہ رزق میں تنگی ڈال کر دیکھتا ہے کہ وہ بندہ شکایت کرتا ہے یا صبر کرتا ہے۔ کبھی وہ صحت چھین کر دیکھتا ہے کہ بندہ ناشکری کرتا ہے یا دعا اور صبر کا دامن پکڑتا ہے۔ کبھی رشتوں میں درد ڈال کر دیکھتا ہے کہ بندہ ٹوٹتا ہے یا اللہ کے قریب آتا ہے۔ یہ سب کچھ دراصل اللہ کی محبت کی نشانیاں ہیں۔ ایک عام انسان جب مشکل میں پڑتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ سزا ہے، لیکن اللہ کے دوست جانتے ہیں کہ یہ قربت کی علامت ہے۔ زندگی کی مشکلات کو اگر تم دھیان سے دیکھو تو تمہیں احساس ہوگا کہ یہ دراصل ایک تربیت ہے۔ جس طرح سونا آگ میں ڈال کر کھرا اور کھوٹا الگ کیا جاتا ہے، جس طرح لوہے کو آگ میں تپایا جاتا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے، اسی طرح اللہ اپنے بندے کو آزمائشوں میں ڈال کر اس کے ایمان کو خالص اور مضبوط کر دیتا ہے۔ دنیا میں سب کچھ آسان ہوتا تو پھر جنت کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ چاہتا ہے کہ اس کا پسندیدہ بندہ دنیا میں صبر کا مظاہرہ کرے تاکہ آخرت میں اس کو وہ انعام دے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جس نے صبر کیا وہ اکیلا نہیں بلکہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ مشکل وقت میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی مشکل، کوئی درد، کوئی نقصان اس کو توڑ نہیں سکتا۔ مشکل وقت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو دنیا کے سہاروں سے ہٹا کر صرف اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب کسی پر بھروسہ باقی نہیں رہتا، تو انسان صرف ایک ہی دروازے پر جھکتا ہے اور وہ ہے اللہ کا در۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ بندے سے قریب ہوتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے، اور جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگے تو میں قریب ہوتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو کبھی کبھی مشکلات کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیا سے ہٹ کر اللہ کے قریب ہو جائے۔ یاد رکھو، اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو مشکل میں بھی شکر کرتے ہیں اور آسانی میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے، اس کا ہر حال اس کے لیے خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے
تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یعنی اللہ کا دوست جیتا ہی جیتا ہے، چاہے آسانی ہو یا مشکل۔ اگر آسانی ہے تو شکر اس کو بلند کرتی ہے، اور اگر مشکل ہے تو صبر اس کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔